منزل مگر راہرو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام دستار فضیلت کے موقع پر جو منعقد ہوا ہے، ہمارے لیے، تمام بستی والوں کے لیے اور بلکہ تمام علاقے کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ایسے دور میں اور ایسے حالات میں ہم اپنے علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے، اپنے علماء کرام کی باتوں سے مستفید ہوں گے، ان کی زیارت کریں گے۔ تو لہذا کیونکہ ظہر کے بعد سے آپ کا یہ پروگرام، آپ کے ہونہار بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے جو آپ کو اپنی معافی ضمیر ادا کر کے بتا رہے ہیں، الحمدللہ ان کا پروگرام مکمل ہوا ہے۔ اب علماء دین کے بیانات، قرآن اعظام کی قرات اور شعراء اسلام کے محظوظ کلمات سے ہم سامعین کو مستفید ہونا ہے۔ تو جو حضرات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ تھوڑا سا نزدیک آ جائیں، کیونکہ اب مخاطب ہمیں آپ سے ہونا ہے۔ ظہر کے بعد سے آپ نے اپنے بچوں کے پروگرام کو سنا ہے، آپ کا دل، آپ کے اندر سے جو خوشی ابھر رہی ہے وہ آپ کے چہرے سے محسوس ہو رہی ہے۔ لہذا اب جو پروگرام سننے جا رہے ہیں وہ علماء کرام کی باتوں کو سننے جا رہے ہیں کہ جن کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں۔ آپ یقیناً اس کے اندر زیادہ خوشی کے اور مسرت کے مستحق ہوں گے، کیونکہ آپ کے اس گاؤں کے اندر، آپ کی اس بستی کے اندر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ لہذا میں اپنی تمام بستی والوں سے، اپنے تمام گاؤں والوں سے، محلے والوں سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ میری آواز سن رہے ہوں، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو، تو آپ میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملاتے ہوئے ہمارے جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیے، کیونکہ پروگرام کی کامیابی وہ آپ کے سر پر ہے۔ پروگرام اگر ہمارا کامیاب ہوتا ہے، اور خدائے بارگاہ میں یہی دستمزد دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس پروگرام کو پائے تکمیل تک اور اپنی منزل تک پہنچائے گا۔ اگر ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے تو ہمارے اس پروگرام کا صحرا اگر کسی کے سر ہوگا تو وہ آپ حضرات ہوں گے، کیونکہ آپ ہمارے شانہ بشانہ، آپ ہمارے قدم بہ قدم، آپ ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر اگر اس پروگرام کو آخر تک اسی طرح زینت بخشیں گے تو یقیناً یہ پروگرام کامیاب ہوگا، اور پروگرام کی کامیابی کا صحرا آپ کے سر جاتا ہے۔ لہذا جو حضرات ابھی تک ہمارے اس جلسگاہ کے اندر تشریف نہیں لائے، جو حضرات میری آواز سن رہے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ اب یہ پروگرام باضابطہ شروع ہوا چاہتا ہے کہ تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا، تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا، آئینہ مت دیکھ تجھ میں غرور آ جائے گا، تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا، آئینہ مت دیکھ تجھ میں غرور آ جائے گا، اور ہم قلندر ہیں، ہماری صحبتوں میں آ کر بیٹھ، زندگی جینے کا تجھ میں شعور آ جائے گا۔ لہذا جو ابھی تک ہمارے جلسگاہ کے اندر تشریف نہیں لائے، ان سے دست بستہ میں گزارش کر رہا ہوں، ان سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ میری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملاتے ہوئے ہمارے اس جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیے، کیونکہ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، ہمارے پاس وقت کم ہے اور طویل بہت، اور فہرست بہت طویل ہے۔ علماء کرام کے ناصحانہ کلمات کو ہمیں سننا ہے۔ ہمارے اس مبارک موقع پر جس کی وجہ سے ہمارا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، وہ بچوں کے سروں پر دستار بندی بھی ہونی ہے۔ لہذا میں باضابطہ اپنے پروگرام کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اکابرین امت کا یہ طرز عمل اور آئینہ عمل رہا ہے کہ جب بھی کسی پروگرام کو شروع کرتے، جب بھی کسی جلسے کا آغاز کرتے، تو سب سے پہلے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف و توصیف کرتے، اور اس کی تعریف و توصیف اس مقدس قرآن
رکھا کرتا تھا. تو لہذا وہ مقدس کلام کہ جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، وہ مقدس قرآن جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، کہ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، جو نبیوں نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم. ارے ادب سے چومتی ہمارے ہاتھوں کو یہ دنیا اگر موبائل کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم، اگر موبائل کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم. لیکن افسوس کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا. وہ قرآن جو ہمارے لیے نہیں، جس قرآن کے بارے میں ارشاد خداوند خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للناس، یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا گیا ہے. آئیے اسی مقدس و بابرکت کلام سے ہم اپنے اس پروگرام کو باضابطہ شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس کی کچھ آداب ہیں، اس کی کچھ رعایتیں ہیں. وہ آداب اور رعایت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا لحاظ رکھیں. تو لہذا جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم خاموش ہو جائیں، بالکل سکون اور اطمینان سے قرآن کریم کی تلاوت سنیں. اب آئیے میں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری خوشحال جناب قاری محمد واصف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس بابرکت اور متبرک محفل کا آغاز فرمائیں. جناب قاری محمد واصف صاحب.